السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی، جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو، جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ تکبر، خود کو سب سے زیادہ بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنا ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع کر دیتی ہیں۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ گہری اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان لفظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ حقیقت، بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے اگر آئینے میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔
حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ یا ذوالجلال والاکرام، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی، اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی۔ بے شک لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجے میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چلاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ رویے کا عادل وہ شخص ہے جو اپنے لیے جو رویہ پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے بھی نہ کرے، اور جس طرح کا سلوک اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح کا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ سبق زندگی نے سکھایا ہے ہمیں، ہر اپنے نے رلایا ہے ہمیں، کوئی اپنا اپنا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اپنے نے سکھایا ہے ہمیں۔ پر کیا لگے گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، پھر اکیلی رہ گئی ماں بچوں کو پال کر۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ تنہائی میں انسان کو دو چیزیں یاد آ سکتی ہیں، اللہ یا نفس۔ اب آپ اپنا جائزہ خود لے لو، تمہیں کیا یاد آتا ہے؟ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور آگے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ پہ بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جو علم کو دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ اگر رات کی ٹھنڈک نہ ہوتی تو دن کی تپش زمین کو ہلاک کر دیتی، لیکن ہر چیز میں ایک حکمت نظر آتی ہے، ایک قدرت نظر آتی ہے۔ کون ہے جو یہ سارے نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب ہے۔
گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا لیتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی زیادہ اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ مہمان کے آ جانے پر اپنا دل تنگ نہ کر، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھے وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ اور وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف آپ کی کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری 2 چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے تب اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر، فرق نہیں پڑتا۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ روشنی میری دور تلک جائے گی، شرط یہ ہے سلیقے سے جلاؤ مجھ کو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ محبت اور عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری عزت کرنا بھول جائے۔ حضرت علی کا فرمان، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، اور زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور باصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔
سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ حیثیت اور رتبے کا گمان کبھی نہ کریں، یاد رکھیں اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا، یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ غم بھی لرزتے ہیں اس کے قریب آتے ہوئے، عادت ہو جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت، اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجزی و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کے دعاؤں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے حفظ کر لو، اور جو حفظ ہیں ان کو بیان کرو۔ جو مرد عورت سے انا کا مقابلہ کرے تو وہ بے وقوف عورت کے دل میں اپنی حیثیت گرا دیتا ہے۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔